پچھلے ماہ سے ہم یہ بات سیکھ رہے تھے کہ روح القدس ہماری زندگیوں میں کیا کچھ کرتا ہے، اور کوئی 18-19 باتیں ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھی عید پینتیکوست کے دن سے آغاز کر کے، کہ روح القدس کا ہماری روحانی زندگی میں کیا رول ہے، کیا کردار ہے، کیا کام ہے، تاکہ ہم خدا کے روح کے بھوکے اور پیاسے ہوں اور خدا کے پاک روح سے معمور ہوں۔ آخری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ روح القدس ہمیں برائی سے روکتا ہے۔ خدا کا روح ایسے جیسے انسان کو لگام دے دی جاتی ہے تو وہ انسان کو روکتا ہے، اور تسلونیکے کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پولس رسول نے فرمایا کہ ایک روکنے والا ابھی موجود ہے، اور وہ روح القدس ہے۔ جب تک روح القدس آسمان پر دوبارہ واپس بلا نہیں لیا جاتا مسیح کی طرح، اس وقت تک وہ روک کر رکھے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ روک ٹوک کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن مبارک وہ شخص ہے جسے کوئی برائی سے، ناراستی سے، ہلاک ہونے سے روکنے والا ہے، اور اگر کوئی رک جاتا ہے تو وہ ہلاکت اور تباہی سے بچ جاتا ہے۔ یہ بات سیکھنے کے بعد 2 ہفتے پہلے ہم نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے دوسرے خط کے دوسرے باب کی 11ویں آیت کی بنیاد پر یہ بات ہم نے سیکھی کہ جہاں برائی کرنے سے روح القدس روکتا ہے، وہاں نیکی اور اچھائی کرنے سے ابلیس انسان کو روکتا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ ابلیس نے خدا کی بادشاہت کے پیرلل، اس کے متوازی ہر چیز اس نے بنا رکھی۔ اگر خدا کی بادشاہی ہے تو ابلیس کی بادشاہی بھی ہے، اگر راست بازی کی بادشاہت ہے تو اندھیرے کی، تاریکی کی بادشاہت بھی ہے۔ اگر خدا پرستار ڈھونڈتا ہے تو ابلیس بھی چاہتا ہے کہ دنیا اس کے گن گائے۔ اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لیے ناچیں اور عروج میں مگن اور مسرور ہو کر خدا کی عبادت اور پرستش کریں، تو ابلیس چاہتا ہے کہ دنیا اس کے بھی اشاروں پر ناچے، اور وہ خدا کے ہر کام کے متوازی اپنی بادشاہت کے حوالے سے وہ سب کچھ وہ خدا کی نقل کرتے ہوئے اس کے مقابلے کے لیے، اور خدا کے بندے اور بندیوں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے وہ بہت کچھ کرتا ہے، اور اس میں ایک کام اس کا روکنا ہے۔ ہم نے یہ بھی یاد کیا کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور ابلیس کے کام کو 2-4 نہیں ہیں، ابلیس کے کام کو محدود نہیں ہیں، ابلیس کے کام بھی میرا خیال ہے شمار سے باہر ہے۔ تو یسوع مسیح اس کے ایک کام کو نہیں، کاموں کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ ان کاموں میں سے ایک کام کا ہم نے ذکر کیا تھا 2 ہفتے پہلے، کہ اس کا ایک کام ہمیں روکنا ہے، خدا کی راہ پر چلنے سے روکنا ہے۔ وہ بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اور پھر یہاں سے پھر سوال پیدا ہوا کہ اچھا اگر ابلیس بھی روکتا ہے تو کس کام سے روکتا ہے، کس بات سے روکتا ہے، کون سا قدم اٹھانے سے روکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہم سیکھ چکے ہیں، میں صرف دہرا رہا ہوں تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں، تو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے ابلیس کسی بھی انسان کو مسیح یسوع پر ایمان لانے سے روکتا ہے، کیونکہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ تو چونکہ مسیح پر ایمان لانے سے لوگ ہلاک ہونے سے بچ سکتے ہیں، تو ابلیس پہ روکتا ہے کہ لوگ ہلاک ہونے سے نہ بچیں، کیونکہ اس کے بارے میں یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 10ویں باب میں یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تو جس کا کام ہی ہے ہلاک کرنا، تو وہ لوگوں کو ہلاکت سے بچنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے کہ کوئی
बच ना जाए मसीह पर ईमान लाकर। और ये सच्चाई को फ़लसफ़ा या कोई ख़्याल नहीं है, इसकी बुनियाद हमें अमाल की किताब के 13वें बाब की 8वीं आयत में मिलती है, जहाँ पर एक बड़े फ़ौज के ऑफिसर को, रोमी शख्स को अलमास जादूगर ने ईमान लाने से रोकना चाहा था। अमाल की किताब के 13वें बाब में और 8वीं आयत से आप ये वाक़या पढ़ सकते हैं। इब्लीस नहीं चाहता कि लोग मसीह पर ईमान लाएं। बाइबल ये बताती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। तो मैंने आपको बताया कि कई लोगों को तो इब्लीस चर्च ही नहीं आने देता, ना वो खुदा के घर जाएं, ना वो खुदा का कलाम सुने, ना वो उनके अंदर जाए और ईमान पैदा हो, और ना ही वो फिर खुदा की पहचान हासिल कर सके। इसीलिए बहुत से लोग पूरी फैमिली के साथ खुदा के घर नहीं आ सकते, क्योंकि बहुतों को इब्लीस ने जकड़ा होता है। वो कई तरह के बहाने तराश कर कई महीने शायरबानी में शरीक नहीं होंगे, कई महीने खुदा का कलाम नहीं सुनेंगे, और कईयों के अब्बू तो सिर्फ क्रिसमस आते हैं चर्च में। और ये भी एक शर्म और अफसोस की बात है। खुदा ने हमें पैदा इस बात के लिए किया है कि हम खुदा की इबादत और उसकी प्रस्तुत करें, सारे काम छोड़कर। जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को देने की ज़रूरत है, यानी उसके घर आना, सजदा करना, उसकी इबादत करना। दूसरी बात जो हम सीख चुके हैं कि जिसमें रुकावट इब्लीस डालता है, और वो है बेफ़ायदा खुदा की प्रस्तुत करना। मैंने आपको बताया कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें। तो हकीकी प्रस्तुत के अंदर खुदा के रूह की रहनुमाई और उसके अंदर सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है। और इससे भी अहम एक और चीज़ का इसमें बड़ा दखल है, और वो है पाकीज़गी। यशुआ की किताब के 24वें बाब में यशुआ ने एक कायद होने की हैसियत से बनी इसराइल कौम को ललकारा, और चूँकि वो बुत परस्ती में पड़ गए थे, और उसने कहा कि तुम आज फैसला कर लो कि तुम किसकी इबादत और प्रस्तुत करोगे। अगर बाल की इबादत और प्रस्तुत करनी है, बुत परस्ती करनी है, तो एक तरफ हो जाओ, मिली जुली ज़िंदगी छोड़ दो। अगर यहोवा खुदा की प्रस्तुत करनी है तो एक तरफ हो जाओ। और अगर तुम मेरे से पूछो कि तू क्या करेगा, तो जहाँ रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की प्रस्तुत करेंगे। जब उसने उनको ये कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यों बुत परस्ती करेंगे, हम भी, यहोवा हमारा खुदा है, हम खुदा की प्रस्तुत करेंगे। उसने कहा तुम उसकी प्रस्तुत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं कर सकते? उसने कहा वो तो पाक है। इसका मतलब है जहाँ प्रस्तुत के लिए रूह चाहिए, सच्चाई चाहिए, वहाँ पाकीज़गी भी चाहिए। इसीलिए तवारीख की पहली किताब के 16वें बाब के 29वीं आयत में लिखा है, पाक आराइश के साथ खुदा को सजदा करो। अगर हमारी इबादत में, प्रस्तुत में, साज बजाने में, गाने में रूह की हदायत नहीं है, सच्चाई नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, तो फिर हम सिंगर हैं, हम वर्शिपर नहीं हैं। और मैंने बताया कि खुदा सिंगर नहीं ढूंढ रहा, खुदा वर्शिपर से ढूंढ रहा है। और वर्शिप पाकीज़गी का तकाजा करती है। बुजुर्ग यशुआ ने कहा तुम उसकी प्रस्तुत नहीं कर सकते, तुम उसकी प्रस्तुत नहीं कर सकते। गुनाह के साथ तुम क्या प्रस्तुत करोगे? वो तो पाक है। अगर उसकी प्रस्तुत तुमने करनी है, उसके लिए गाना बजाना है, फिर पाक होकर आओ। और उसके बेटे का खून हमें तमाम गुनाह से क्या करता है? पाक करता है। पाक आराइश से खुदा को सजदा करना। अब इब्लीस गाने से बजाने से मना नहीं करता। उसको पता है कि अगर ये पाकीज़गी की हालत में प्रस्तुत नहीं करेंगे, अंदर बुग़्ज़ है, कीना है, झगड़े हैं, नफ़रत है, हकारत है, और इसी ऐब जोई है, ऐसी प्रस्तुत करते रहेंगे, तो इनकी प्रस्तुत कौन सी कबूल होनी है? मुझे क्या इसका नुकसान है? करते रहें। उसमें रुकावट नहीं है। रुकावट वहाँ पर होगी जहाँ रूह और सच्चाई और पाकीज़गी से ऐसी इबादत और प्रस्तुत की जाएगी, पाक होंठों के साथ और पाक दिल के साथ और पाक हाथ उठाकर।
تو ابلیس کوشش کرے گا اس میں رکاوٹ ہو، تاکہ روح اور سچائی سے لوگ پرستش نہ کر سکے۔ پرستش ایک ایسا بخور ہے جس کی خوشبو خدا تعالیٰ کے نتنوں تک جاتی ہے، اور خدا اس کو سونگھ کر خوش ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پریزنس آف گاڈ، خدا کی حضوری کا بادل کلیسیا پر یا ایماندار پر چھا جاتا ہے، اور ایماندار کی اپنے آسمانی باپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ کہی کہ ابلیس دعا کرنے میں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے کہ ہم دعا نہ کر سکیں۔ دعا چونکہ ایک روحانی جنگ ہے، اور وہ چاہتا نہیں کہ ہم روحانی ہتھیار پہن کر جنگ لڑیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم نہتے مارے جائیں، اس کے ہتھیار ہمیں زخمی کریں، لیکن ہم دعا کرنے والے نہ ہوں، ہمیں نیند زیادہ، آرام زیادہ پیارا ہو، ہم دعا گو نہ ہوں، یہ وہ چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اٹھو، لوکا کی انجیل 22 باب، اٹھو دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو خدا چاہتا ہے ہم دعا کریں، جتنی زیادہ دعا کر سکتے ہیں ہم کریں، جتنی زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن ابلیس دعا میں رکاوٹیں ڈالے گا۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے راستے میں کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں، اور جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے اپنی چاہت کے باوجود بھی، کیونکہ وہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ لوکا کی انجیل کے 2 باب میں ایک بیوہ عورت جس کا نام حنا تھا اس کا ذکر ہے، اور وہ 84 برس سے بیوہ تھی، اور لکھا ہے وہ دعاؤں کے ساتھ خدا کی عبادت کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دعا عبادت کا کیا ہے؟ دعا کے بغیر عبادت نامکمل ہے، تو وہ دعاؤں کے ساتھ عبادت کرتی تھی۔ پھر جب ایک شخص میں سے بدبو نہیں نکلی تھی تو شاگردوں نے پوری کوشش کرنے کے باوجود شکست کھائی، اور وہ شخص مسیح کے پاس لایا گیا، اور مسیح نے وہ بدبو نکال دی۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اے استاد، تو نے ہمیں بھی اختیار دیا ہوا ہے، ہم نے بھی تیرا نام لے کے دعا کی ہے، لیکن تیری دعا سے نکل گئی، ہماری دعا سے کیوں نہیں نکلی؟ تو انہوں نے کہا یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے دعا ایک جنگ کا ہتھیار ہے، یہ ایک ایسا ہتھوڑا ہے جو ایمان کے وسیلے سے ایک ہی وار کیا جاتا ہے شیطان پر، اور اس کے سر کو کچلا جاتا ہے۔ تو ابلیس دعا کرنے میں رکاوٹ ڈالے گا۔ مثال کے طور پر صبح سویرے اٹھنا ہے، آپ کو اتنی غنودگی چھائے گی، آپ سمجھیں گے میرے سارے بدن میں درد ہو رہا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اور سو لوں، میں آرام کروں۔ یہ آزمائش ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ اٹھ کے دعا کرے گا روز وہ روحانی ترقی کرتا جائے گا، خداوند میں بڑھتا جائے گا، خداوند کی نزدیکی اور قربت میں بڑھتا جائے گا، یہ خداوند میں مضبوط ہو کر اس کے سارے ہتھیار پہن کر میرا مقابلہ کرے گا، اور مجھے ہرانے کے لائق ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کو سلا کے رکھو، اس کو سلا کے رکھو تاکہ یہ اٹھ ہی نہ سکے۔ تو اس طرح سے دعا میں رکاوٹ ہے۔ آج صبح میں پڑھ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا میں کچھ اور ثبوت ڈھونڈ لوں کہ جو بات میں سکھا رہا کس حد تک صحیح ہے۔ تو پھر خداوند کے روح نے مجھے یاد دلایا کہ دانیل کی کتاب کے 6 باب میں دانیل جو تھا جب وہ وزیر بن گیا تو جو اس کے مخالف تھے بت پرست لوگ، انہوں نے کہا کہ ایک اقلیت سے تعلق رکھنے والا اتنا بڑا افسر بن گیا ہے تو اس کو مروایا جائے، کسی نہ کسی سے پکڑوایا جائے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو ایک صلاح دی، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایک حکم امتناعی ایک فرمان جاری کریں جس میں یہ کہا جائے کہ 30 ڈیز تک کوئی شخص دعا نماز نہیں کرے گا، سب کو منع کیا جائے۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھ لیا تھا دانیل کتنی دفعہ دعا کرتا تھا، 3 مرتبہ۔ تو انہوں نے سوچا کہ اور تو کسی قانون میں یہ پکڑا نہیں جاتا، یہ کرتا دن میں 3 مرتبہ دعا، اگر بادشاہ دعا کرنے سے 1 مہینہ دعا کرنے سے منع کر دے اور یہ کرے پکڑا جائے گا۔ ایسے ہی ہوا، جب وہ حکم امتناعی دعا کرنے سے منع، 30 ڈیز تک آپ دعا نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، جب یہ حکم پاس ہوا تو دانیل تب بھی حسب معمول دن میں 3 مرتبہ اپنی کھڑکی کھول کر
اور وہ خداوند کے حضور دعا کرتا رہا، تو مخالفوں نے جا کے شکایت کی بادشاہ کو، بھائی تیری رعایا میں ایک آدمی ہے وہ تیرے حکم ہی نہیں مانتا ہے۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ دانیل جس کو آپ نے بڑا سر چڑھایا ہوا ہے، اس کو وزیر بنا دیا، یہ تو یہودی ہے۔ اچھا، تو اسی کے سلسلے میں پھر سزا کے طور پر دانیل کو بھوکے شیروں کی مان میں ڈالا گیا۔ وجہ دعا کیوں کرتا ہے؟ آپ استعمال ہوتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ ہم دعا میں مشغول رہیں، ہم مستعد رہیں، ہم جاگتے رہیں، اور دعا کرنا سادہ الفاظ میں خدا کے ساتھ باتیں کرنا۔ اس کے راستے میں بھی وہ رکاوٹ ڈالتا ہے کہ ہم دعا نہ کریں۔ پھر اگر ہم دعا کر ہی لیتے ہیں تو پھر دعا کا جو آسمان پر سے جواب آتا ہے وہ اس کے راستے میں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے، تاکہ یہ مایوس ہو جائیں، بددل ہو جائیں کہ خدا دعا وغیرہ نہیں سنتا۔ اور اس کی بھی ہمیں مثال دانیل کی زندگی سے ملتی ہے۔ اس نے 3 ہفتے کا 21 دن کا دعا روزہ رکھا، دعا کر رہا ہے خدا کے حضور۔ تو پہلے دن دعا کیا، کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ 20 دن گزر گئے ہیں، وہ حیران ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں، اتنے خلوص سے دعا کر رہا ہوں، گھنٹوں گھنٹے دعا کر رہا ہوں، اپنی ہتھیلیوں کے اور اپنے گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کوئی جواب کیوں نہیں آ رہا؟ پھر خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے آ کے کہا، آئے دانیل عزیز مرد، جس روز سے تو نے دل لگایا کہ تو سمجھے، خدا کی باتوں کو سمجھے، خدا سے سوال کرے اور اس کا جواب مانگے، اسی دن تیری آواز آسمان پر تیری دعا پہنچ گئی تھی، اسی دن سے میں جواب لے کر آیا تھا، اور فارس کے موکل نے میرے ساتھ لڑ کر تیری دعا کا جواب روک دیا تھا۔ اب میکائیل مقرب فرشتہ آیا ہے اور اس نے میری مدد کی ہے، تیری دعا تو اسی دن سن لی گئی تھی۔ یہ 21 دن اس روحانی جنگ کی وجہ سے کہ ابلیس دعا کرنے سے بھی روکتا ہے تو دعا کا جواب بھی روکتا ہے، تاکہ ایماندار تاخیر کو خدا کی طرف سے انکار سمجھ بیٹھیں کہ نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، خدا نہ جواب دیتا نہ اس کو کوئی پرواہ ہے۔ ایمان لانے سے ابلیسی قوتیں روکتی ہیں، روح اور سچائی سے خدا کی عبادت اور پرستش کرنے سے روکتی ہیں، دعا کرنے سے اور دعا کا جواب آنے سے بھی وہ روکتی ہیں۔ چوتھی بات سے آج ہم پھر شروع کریں گے، اور کن چیزوں سے ابلیس کی قوتیں روکتی ہیں۔ ان میں چوتھی بات ہے گواہی دینا۔ گواہی دینا عہد جدید میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ مسیحی کی بلاہٹ یہ ہے کہ وہ مسیح کا گواہ ہو، اس کی شہادت دے، گواہی دے۔ اور یونانی زبان میں گواہی کے لیے اور شہید ہونے کے لیے مارٹیس، جس سے انگریزی کا لفظ مارٹر نکلا ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ اور اس کا میں مطلب اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ مسیح کی گواہی دیتے دیتے اس قدر قائم رہنا کہ اگر گواہی دیتے دیتے شہید ہونا پڑے، اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، تب بھی گواہی دینے سے باز نہ آیا جائے۔ اعمال کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کی مصیبت، رسولوں کے خلاف بلوا، رسولوں کو جانوروں کی طرح کھینچ کر مار پیٹ کرنا، عدالتوں میں پیش ہونا، اور ان کے لیے مصیبتوں کا برپا ہونا، اس کی سب سے بڑی وجہ مسیح کی گواہی دینا ہے۔ وہ ڈرا کر خاموش کرنا چاہتے تھے، خبردار مسیح کا نام لے کر بات نہ کرنا، ورنہ قید خانہ میں ڈال دیے جاؤ گے، ورنہ اس کے نقصان اور نتائج بھگتو گے۔ لیکن مسیح نے جانے سے پہلے انہیں کہا تھا کہ تم میرے گواہ ہوگے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد انہوں نے اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں کہا تھا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے اور تم یروشلم، یہودیہ، سامری اور زمین کی انتہا تک میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے۔ ایوری کرسچن، ہر مسیحی یسوع مسیح کا گواہ ہے۔
اور ابلیس گواہی دینے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب کے ہر چیپٹر میں آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ گواہی روحوں کے جیتنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کئی ثبوت میں آپ کو دے سکتا ہوں، جو مشہور ہے، جو اس کو آپ بھی جلدی سے سمجھ جائیں گے، وہ ہے سامری عورت۔ سامری عورت نے جب خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا تو پھر لکھا وہ اپنا گھڑا چھوڑ کر تو اپنے گاؤں میں چلی گئی، کہنے لگی آؤ میں اس شخص سے آپ کی ملاقات کراؤں جس نے میری زندگی کے چھپے سارے گناہ سارے سب کچھ بتا دیا، یہ تو بہت بڑا نبی ہے۔ تو لکھا ہے بہت سے سامری عورت کی گواہی دینے کے سبب سے مسیح یسوع پر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ میں نے پہلا نقطہ ہی آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ ایمان لانے سے روکتا ہے۔ دنیا میں کئی بڑے مسلمان ایسے ہیں جو اس وقت مسیحی ہیں، کبھی ان کی سٹوریز آپ معلوم کریں، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کسی نہ کسی کی مسیحی گواہی کے سبب سے خدا ان پہ ایمان لائی ہے۔ گواہی کے اندر بڑی طاقت ہے۔ گواہی کے ایک اور پہلو بھی یاد رکھیں، وہ لوگ جو خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ خداوند کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کچھ علم نہیں کہ ان کے پاس کیا خدمت ہے، وہ رسول ہیں، نبی ہیں، چرواہے ہیں، استاد ہیں، پاسٹر ہیں، کیا ہیں، کئی دفعہ شروع میں نہیں پتہ ہوتا، کئی سال لگ جاتے ہیں اپنی خدمت پہچاننے کے لیے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ آپ افسیوں 4:11 کے مطابق آپ کے پاس کون سی خدمت ہے، تو یاد رکھیں ان خدمات سے پہلے جو بڑی خدمت جو ہر کرسچن کے پاس ہوتی ہے، اور وہ گواہی ہے۔ مت انتظار کریں کہ جب خدا مجھے کہے گا کہ میں نے تجھے مبشر مقرر کیا تو پھر آپ نے خدمت کرنی ہے۔ مت یہ کہیں کہ میں کون سا پاسٹر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ نہیں، ضروری نہیں کہ آپ پاسٹر بنیں۔ خدا نے سب کو پاسٹر نہیں بنایا۔ بائبل میں لفظ لکھا بعض، اس نے بعض کو چرواہا اور استاد بنایا، سب نہیں ہو سکتے۔ کسی کو دیس نکالا دے دیا جاتا ہے، کسی کو گاؤں سے، شہر سے، ملک بدر کر دیا جاتا ہے خدا کے کلام پر عمل کرنے اور گواہی دینے کے سبب سے۔ پتمس کے جزیرے میں یوحنا کو قید کر دیا گیا۔ پھر اسی مکاشفہ کے 6 باب کی 9ویں آیت کے مطابق بہت سارے مسیحوں کو خدا کے کلام اور اپنی گواہی پر قائم رہنے کے سبب سے قتل کیا گیا۔ مکاشفہ 6 باب 9ویں آیت۔ پھر مکاشفہ 20 باب 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی اس نے روحوں کو دیکھا ہے، عدالت ہوئی ہے، اور وہ لوگ بھی جنہیں خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی دینے کے سبب سے جن کے سر کاٹے گئے تھے، انہوں نے خداوند کے تخت کے سامنے کہا کہ تو ہمارا انصاف کیوں نہیں کرے گا، دنیا نے ہم پر ظلم کیا تھا۔ تیری گواہی دینے اور تیرے کلام کے مطابق اور مسیحی اقرار کرنے کے سبب سے ہمارے سر قلم کیے گئے، ہمارا بدلہ تو کب لے گا؟ تو گواہی ابلیس کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ وہ ایماندار کا گلا کاٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے تاکہ اپنا منہ بند رکھے اور خداوند کا نام نہ لے۔ مجھے اس کا ایک دفعہ تجربہ ہوا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گواہی، جہاں میں اس بات کو سمجھاؤں۔ کوئی 1983 یا 84 کی بات ہے، 83 اور 84۔ ایک نوجوان لڑکی تھی، کوئی 16 سال کی۔ اس کے اندر کوئی بڑی تکڑی قسم کی بدرو تھی، اور وہ جب چلتی تھی تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی 50 آدمی چل رہے ہیں، اس کے پاؤں کی گونج۔ اور میں نے اس کے لیے دعا کی، اس کو دورے پڑتے تھے تو وہ جب میں دعا کروں تو بدرو نکل جائے۔ جمعے کو اس وقت عبادت ہوتی تھی، اوپر وہ کرائے کا اس دیوار کے ساتھ اوپر چرچ تھا، کرائے کا گھر تھا، اس میں ہم عبادت کرتے تھے۔ تو جمعے کا دن گواہی کا وقت دیا گیا، وہ لڑکی اٹھ کر آ گئی، تو آ کر اس نے کلیسیا کو کہا کہ میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں گواہی دینا چاہتی ہوں کس طرح سے خداوند نے مجھے بدروہوں سے آزاد کیا۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کو گواہی دیتے ہی دورہ پڑ گیا۔ تو میں نے کسی بھائی کو کہا، میں نے کہا کہ آپ ذرا میٹنگ لیڈ کریں، کیونکہ اسی طرح سے میٹنگ ہو رہی تھی، تو میں اس کو لے کے
تو پیچھے ایک چھوٹی سی گیلری تھی جیسے ہمارے ان مقاموں کے پیچھے ہوتی ہے، تو میں اس لڑکی کو پکڑ کر وہاں لے گیا تاکہ اس میں سے بدرو نکالی جائے اور عبادت جاری رہے۔ تو بڑی طاقتور قسم کی بدرو، تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا کہ تم کون ہو، کیوں تم نے اس کو پکڑا ہے؟ اس نے آگے سے کیا کہا، اس نے کہا یہ یسوع کی گواہی کیوں دیتی ہے اس لیے ہم نے اس کو پکڑا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ تو مسیح کی گواہ بلائی گئی ہے، اس کا تو فرض ہے گواہی دینے کا، وہ گواہی دیتی، تمہیں کیا نقصان ہے؟ تو اس نے کہا ہماری بےزتی ہوتی ہے جب لوگ مسیح کی گواہی دیتے ہیں۔ مجھے اس دن سمجھ آئی کہ لوگ یہاں آ کر گواہی دینے سے کیوں شرماتے ہیں، کیوں وہ عبادت کے بعد کہتے ہیں کہ جب لوگ گواہی دے رہے تھے میں بھی چاہتی تھی میں گواہی دوں، میں بھی چاہتا تھا، لیکن ایسے بس میرا دل ہی نہیں کرتا تھا، کبھی کبھی شیطان ہی ذہن میں ڈالتا ہے یہ کون سی گواہی دینے والی بات ہے، چھوڑ پڑے رہنے دے۔ تو 33 سال گزر گئے اس بات کو، 33 ایئرس۔ اس وقت سے مجھے اس کا براہ راست سامنا ہوا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یسوع زور دیتا ہے کہ ہم گواہی دیں، لوگ گواہی کی خاطر اپنا سر قلم کروا رہے ہیں، وجہ گواہی دینے سے خدا کا نام عزت اور جلال پاتا ہے، لیکن ابلیس کی کیا ہوتی ہے؟ بےزتی ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کرسچن گواہ ہے، کسی ہسپتال میں آپ ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، گلی محلے میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، جہاں پر بھی ہیں، خداوند کے نام سے مت شرمائیں، حکمت کے ساتھ اپنے محبوب کے عشق کا تذکرہ کریں، اس کی لافانیت اور لاسانیت کا ذکر کریں، اس کی عظمت کے گن گائیں، بتائیں کہ اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے اور میں اس سے اور اس کی انجیل سے شرماتا نہیں، کیونکہ ہم گواہ ہیں۔ اور یاد رکھیے جہاں آپ گواہی دیں گے ممکن ہے آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوں، کیونکہ تاریکی کی قوتیں، والیم تھوڑا کم کریں، تاریکی کی قوتیں انسانوں کو استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کا منہ بند رکھا جائے، ڈرا کر، دھمکا کر، حکومتی قوانین ایسے بنا کر اور معاشرے میں ہنگامہ کھڑا کر کے، بلوا کر کے، خوف زدہ کر کے، اور خدا کے بندے اور بندیوں کا منہ بند رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، شروع ہی سے کلیسائی تاریخ میں ہم شیطان کے اس کام کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گواہی دینے سے روکتا ہے۔ پھر پانچویں بات کہ ابلیس ہر مخلص، ہر سچے مسیحی کو خدا کی مرضی پوری کرنے سے روکتا ہے، خدا کی مرضی پوری کرنے سے روکتا ہے، خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈھلنے سے روکتا ہے۔ جہاں تک مجھے تھوڑی سی خدا کے کلام کی سمجھ ہے، میں نے ان 40 سالوں میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مسیح کی کامیاب خدمت کا، پھلدار خدمت کا راز اس بات میں تھا کہ بیٹا اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنی مرضی کرے، اس لیے آیا ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی یا اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ کسی کے اپنے آپ کو سپرد کرنا، کسی کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنی مرضی پیچھے کر دینا اور دوسرے کی مرضی کے مطابق جینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اور مسیح یسوع نے یہاں تک کہہ دیا جو بہت سارے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، مسیح نے کہا بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا، ایک جگہ پر کہا بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ باپ کہتا ہے وہ اس سے سن کر آگے آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کام باپ مجھے دکھاتا ہے یعنی میرے وسیلے سے کرتا ہے میں وہ کرتا ہوں، اپنے آپ سے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی میں نے اپنی مرضی کس کے کر دی ہوئی ہے؟ اپنے آسمانی باپ کے سپرد کر دی ہوئی ہے۔ باپ نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ جو مرضی خود ہی کرتا رہے۔ سبمیشن از اے ویری ڈیفیکلٹ۔ جو کوئی کچھ کہتا ہے اس کے مطابق چلنا
یہی ازدواجی زندگی کا بگاڑ ہے۔ بہت سارے سخت گیر شوہر بیوی کو سختی سے اپنے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، جب وہ نہیں ڈھلے گی تو پھر مار پٹائی تو گالی گلوچ اور دھمکیاں اور ذلت اور بےزتی اور یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ کئی بیویاں ہیں وہ شوہر کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتی ہیں، جب شوہر نہیں ڈھلتا کیونکہ اس کو خدا نے گھرانے کا سربراہ بنایا ہے تو گھر کے اندر ازدواجی زندگی میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ماں باپ بچوں کو چاہتے ہیں کہ بچہ ہر وہ بات مانے جو ماں باپ کہتے ہیں تو بچہ تابع نہیں کرتا، وہ مصر و بیٹے کی طرح بھاگ سکتا ہے گھر سے، وہ آپ کے سامنے بول سکتا ہے، اور یہاں تک کہ کئی فنکار ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگے ہیں۔ سبمیشن کسی نے سیکھنی ہو تو اپنے استاد خداوند یسوع مسیح سے وہ مر جائے اور اس کی قبر پر یہ لکھا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جو ساری عمر خدا کی مرضی کے تابع رہ کے جیتا رہا، تو ہمارے لیے کتنی آنر ہوئے گی، کتنا بڑا اعزاز ہوگا، اور کس قدر خدا کا جلال ظاہر ہوگا کہ یہ شخص جب سے ہم نے اسے دیکھا ہے یہ خدا کی مرضی کے تابع رہ کے یہ مسیح میں سو گیا ہے۔ اپنی مرضی کو کچلنا، اپنے ذہاق پر چھری چلانا، اپنے ارمانوں اور خواہشات، ارادوں اور منصوبوں کو چکنا چور کر دینا کہ خداوند جو میں چاہتا وہ نہیں، جس طرح آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے میری زندگی میں بھی صرف تیری مرضی پوری ہو، میں تیری مرضی پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتی ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اگر ہم یہ کہنے لگ پڑے، اگر ہم اس مقام پر آ جائیں، ہماری روحانی زندگی میں نکھار آ جائے گا اور ابلیس شکست کھاتا جائے گا۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی مرضی پوری کریں۔ ہم میں سے بتیرے نہ جانے آج کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے اور خدا نے ہمیں کس حد تک سرفراز کیا ہوتا، لیکن وہ بہانے، وہ عذر، وہ مجبوریاں، وہ دھوکے، وہ فریب، وہ آزمائشیں جو ابلیس کی طرف سے آئیں، ان کو بہانہ بنا کر کئی لوگ تو خدمت کی بلاہٹ بھی کھو دیتے ہیں۔ مجھے پہلے یہ کام کر لینے دے، مجھے اپنے باپ کو دفن کر لینے دے، مجھے یہ ذمہ داری پوری کر لینے دے، مجھے یہ میری مجبوری ہے۔ They lose their anointing, they lose their calling۔ بڑی ہی مبارک حالی کی بات یہ ہے کہ ہم ہر بات میں اپنے سامنے اس سچائی کو رکھیں، میں جب تک زندہ ہوں، میں جب تک زندہ ہوں، میں کبھی وہ کام نہیں کروں گا، نہیں کروں گی جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو۔ میں صرف وہی کروں گا جو درست اور راست ہے اور خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے، اس کی یہ مرضی ہے، کلام میں اس کا ثبوت ہے۔ ہم یہ کر کے دیکھیں، ہم کس قدر روحانی ترقی کرتے جائیں گے۔ ہمیں اپنے منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ہماری ترقی سب پہ ظاہر ہو جائے گی جب ہم خدا کی مرضی پوری کرنا چاہیں گے۔ ابلیس خدا کی مرضی پوری کرنے سے انسان کو روکتا ہے، اور اس کے روکنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ بڑے روحانی لوگوں کے ساتھ وہ استعمال کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ کئی لوگ بڑے روحانی بنتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ خدا ہم پر اپنی مرضی ظاہر کرے۔ دراصل ہم نے وہی کرنا ہے جو خدا نے کہنا ہے، بس ہم دعا کریں کہ خدا اپنی مرضی ظاہر کریں۔ میں نے سال ہر سال سے دیکھا اور جانا ہے کہ کئی دفعہ خدا اپنی مرضی ظاہر کر چکا ہوتا ہے اور ہم اپنے ارادوں اور خواہشات اور مجبوریوں سے اس روح القدس کی آواز کو ہم دبا کر رکھتے ہیں اور ہم فریب میں زندگی بس کریں۔ ہم نے 10-20 سال خدا کی مرضی ہی جاننے کے لیے گزار دینے ہیں، تو پھر ہم نے خدمت کب کرنی؟ کئیوں پر خدا نے مرضی ظاہر کر دی ہوتی ہے، تو ایسے ہی اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے دعا کر رہے ہوئیں گے کہ خداوند تو مجھے بتا تیری مرضی کیا ہے، اپنی راہیں مجھ پر بھئی خدا کو کون غلط ٹھہرا سکتا ہے؟ اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے تو ظاہر کر دی ہوئی، اب یہ کہے کی دعا کر رہا ہے۔ بات تو صرف سبمیشن کی ہے، بات تو ایمان کا قدم اٹھانے کی، بات تو اپنی گردن اس کی مرضی اور تعلیم کے جوئے میں دینے کی ہے۔
تو اس لیے ایسے لوگ 20 سال بھی دعا کرتے رہیں گے تو مرضی ظاہر نہیں ہوگی، کہ جب اس نے کر دیا تو پھر کیا ہے، پیچھے کیا رہ گیا۔ لیکن ابلیس انسان کو فریب میں رکھتا ہے، اندھا کر کے رکھتا ہے کہ وہ حق کو، خدا کے بندے اور بندیاں پہچانتے نہیں ہیں، کیونکہ باطن میں وہ انویلنگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں، ان کا جسم اور عقل اور ارادے اور منصوبے ان کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ سرنڈر کر جائیں خداوند کی مرضی کے، اپنے آپ کو وہ تابع کر دیں، اور اس طرح سے ایسے لوگ خدا کی مرضی پوری کرنے میں ناکام۔ اور اس میں ایک شرمندگی کا عنصر بھی شامل ہے، اور وہ کیا ہے؟ تصور کیجئے ہم میں سے ہر ایک کو مسیح کے تخت عدالت کے سامنے کل کو کھڑا ہونا پڑے، اور ہم کھڑے ہوں جیسے آج عبادت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس روز خداوند ہمیں کہے کہ میں تیری زندگی سے یہ چاہتا تھا اور میں نے تجھ پر ظاہر بھی کیا تھا، لیکن تو اپنے مسئلوں میں، مجبوریوں میں، بہانوں میں، دلیل میں، بحث میں، موقف پر قائم رہتے ہوئے تو اس کو پورا نہیں کر پایا، اور آج اس عزت سے تو محروم ہے، اس تاج سے تو محروم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے بہتوں کو اس وقت اگر چھاتی نہیں پیٹنی پڑے گی تو کم از کم شرمسار ضرور ہونا پڑے گا۔ اسی لیے تموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے پالوس نے کہا تھا، اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسا کام کرنے والے کی طرح پیش کر جس کو خدا کے حضور شرمندہ ہونا۔ خدا کی مرضی۔ اور وہ لوگ بے حد مبارک ہیں جو آج کے دن تک خدا کی مرضی کے مطابق اپنا جیون بسر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری مسیحی زندگی میں ایک بہت بڑا ہمارا فرض ہے۔ مرضی خدا کی اس وقت ہم پوری کریں گے جب ہم اپنی مرضی کو کچھ لیں گے، جب ہم اپنے جسم اور عقل کے ارادے پورے کرنے چھوڑ دیں گے۔ خداوند میں تو یہ چاہتی ہوں، میں تو یہ چاہتی تھی، میں تو یہ چاہتا تھا، لیکن میں اپنی ساری چاہتے واپس لیتا ہوں، میں اب صرف یہی چاہتا ہوں کہ جو آپ چاہتے ہیں۔ اور یہی بات گلتیوں کے خط کے 5ویں باب میں لکھی ہے کہ روح جسم کے خلاف لڑائی لڑتی ہے اور جسم روح کے خلاف۔ جو روح خدا کا روح چاہتا ہے، جسم رکاوٹ بنتا ہے کہ وہ نہیں پورا ہونے دینا۔ جو جسم چاہتا ہے، روح اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے تاکہ ہم جسم کے کام نہ۔ یہ دونوں آپس میں مخالف ہیں۔ ہم جس کا ساتھ دیں گے، جسم کا ساتھ دیں گے، وہ غالب آ جائے گا۔ ہم روح کا ساتھ دیں گے، خدا کے روح کی بات مانیں گے تو خدا کا روح ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سو بہنوں بھائیوں، اچھا ہے کہ ہم جانوروں کی طرح، مویشیوں کی طرح دنیا کے کام کر کے، محنت کر کے، چارہ کھا کے اور ایسے ہی نہ مر جائیں۔ جانور اور انسان میں بہت فرق ہے۔ جانور خدا کی صورت اور شبیہ پر نہیں ہے۔ جانور میں خدا تعالیٰ کی مشترک صفات نہیں ہے۔ انسان کو خدا نے یہ عظمت اور شان بخشی ہے کہ خدا نے اسے اپنی صورت اور شبیہ پر خلق کیا ہے۔ تو جتنا جیون ہمارا رہ گیا ہے، خداوند کی مرضی کو پہلے جاننے، پھر اس مرضی کے سانچے میں ڈھلنے اور اس کو پورا کرنے میں جو بھی رکاوٹ ہمارے راستے میں آئے، اس رکاوٹ کو ہٹا کر خداوند کو کہیں کہ خداوند کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی قیمت مجھے کیوں نہ چکانی پڑے، میں نے صرف زندگی پر وہی کرنا ہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، مجھے مالی نقصان ہو جائے، لوگ میری عزت کرنا چھوڑ دیں، کچھ بھی ہو، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں تیری مرضی پوری۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دعائے ربانی سکھائی ہے، اور ہم نے گھروں کے اندر
चर्चेस के अंदर और शख्सी दुआ के अंदर ना जाने अब तक हजारों मरतबा ये दुआ रबानी पढ़ ली है, रट ली तोते की तरह। ये कहा जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, और ज़मीन इंसान का दिल भी है, मेरी ज़िंदगी में भी पूरी हो। खुदावंद तो मुझे बुराई से बचा। जब हम उसकी मर्ज़ी पर चलना चाहेंगे तो फिर अपने मुस्तकबिल के लिए खुदा की मर्ज़ी जानने की हम सर तोड़ कोशिश करेंगे, भले हमें 10 दिन रोज़ा रखना पड़े, बड़े हमें को 8 घंटे लगातार दुआ करनी पड़े। हम खुदावंद की हजूरी में 25 ज़बूर के बुनियाद पर कहेंगे, आए खुदा अपनी राहें मुझे बता दे, अपने रास्ते मुझे दिखा दे, अपनी मर्ज़ी मुझ पर ज़ाहिर कर दे। मेरा जीवन मैं चाहता हूँ कि तेरे हाथों में रहे, और तू ही मेरी ज़िंदगी की गाड़ी का ड्राइवर हो। तू ही जिस तरफ मुझे लेके जाना चाहता है, कौन सा प्रोफेशन, कौन सा पेशा मैंने इख्तियार करना है, किस शहर में मैंने रहना है, किस मुल्क में मैंने रहना है, मैंने क्या करना है, आगे मेरे 4 साल जो ज़िंदगी के रह गए मैंने कैसे गुजारनी है, मेरे ऊपर ज़ाहिर कर। मैं हर आने वाले दिन को तेरी मर्ज़ी पूरी करने के लिए जीना चाहती हूँ, जीना चाहता हूँ। इस तरह की हम दुआ करेंगे तो खुदावंद अपनी मर्ज़ी हम पर ज़ाहिर करेगा। खुदा तौफीक दे तो घर में जाके अमाल की किताब का 9वां बाब पढ़िए। जब सौल की तब्दीली हुई तो हननिया ने आकर उसको कहा, क्या है सौल, हमारे बाप दादा का खुदा इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ है कि तू उसको जाने, तू उसकी आवाज़ को सुने और उसकी मर्ज़ी को जाने। जो ही कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है तौबा करके, उस वक्त से उसका ये फ़र्ज़ है कि वो जाने, दुआ करे कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। कोयटा बाइबल स्कूल में जब 2 साल का दाखिला होता है किसी तालिब इल्म का, तो जब हमारा ओरिएंटेशन सेशन होता है पहला ही दिन, तो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं आपके पास 2 साल हैं, दिन रात एक ही बात के लिए दुआ आपने करनी है, बहुत सारी नहीं, एक के लिए आपने दुआ करनी है। और वो क्या है कि खुदा बाप तो मुझे इस बाइबल स्कूल में ले आया, 2 साल मुकम्मल करने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी खिदमत करनी है, कहाँ पे करनी है, मुझ पर ज़ाहिर कर। मैं इनको कहता हूँ 2 साल आपके पास हैं, क्योंकि मेरा वास्ता ऐसे ऐसे लोगों से भी पड़ा है जिन्होंने 7-7 साल के बाइबल स्कूल कॉलेजेस किए हुए हैं। तो जब उनको पूछा जाए कि अब आप क्या कर रहे हैं, तो कोई आगे से हंस छोड़ते हैं, क्योंकि ना कभी तौफीक मिली है कोई खुदा के हजूर 21 दिन ठहरने की, या 7 दिन या 3 दिन ठहरने की, खुदा की मर्ज़ी जानने के लिए, और ना ही कभी गवारा किया, तो पता कैसे चलेगा। हर बुलाए हुए और ख़ास तौर पर खिदमत के लिए बुलाए गए दावेदार शख्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी और बात के लिए वो दुआ करे या ना करे, ये दुआ करे कि खुदावंद मैं कोई गाय बैल की तरह ज़िंदगी बसर करके मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी में जीने का मकसद जानना चाहती हूँ, जानना चाहता हूँ, और तेरी मर्ज़ी के मुताबिक। आजकल एक खुदा का खादम उसने किताब लिखी है, उसको उर्दू में तर्जमा हुआ है, अंग्रेज़ी में किताब है पर्पस ड्रिवन लाइफ, पर्पस ड्रिवन लाइफ, और शायद उसका उर्दू तर्जमा आपको अपनी बुक शॉप में मिलेगा। और बामकसद ज़िंदगी, आज की दुनिया में एक बड़ा शाहकार है ये किताब, कभी हाथ लग जाए तो पढ़िए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, क्यों खुदा ने मुझे खलक किया, मैंने क्या करना है, कैसे ये चीज़ें समझी जाती हैं और जानी जाती हैं। लिहाजा अब्लीस की क़ुव्वतें इंसान को खुदा की मर्ज़ी जानने नहीं देती, पूरी नहीं करने देती, और अगर कोई जान भी जाए तो खुदा की मर्ज़ी पूरी करने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। जब इब्राहिम, जिसको 24 साल के बाद खुशी मिली थी, जो शख्स, जो जोड़ा 24 साल तक बे औलाद रहे, इट्स अ लॉन्ग टाइम,
اور پھر ایک خوبصورت صحت مند بیٹا پیدا ہو جائے اور خدا کہے کہ اٹھ، اس وقت کی بیوی کے بعد جو سب سے پیاری تیری چیز ہے اس کو لے اور موریا کے ان پہاڑوں پر جو میں تجھے دکھاؤں وہاں جا کر سوختنی قربانی کے طور پر پیش کر دے۔ اس طرح کی خدا کی مرضی پوری کرنا کوئی آسان ہے؟ لیکن آفرین ہے اس بزرگ پر۔ مجھے لگتا ہے ساری رات نیند نہیں آئی ہے، تارے گنتا رہا کب صبح ہو جو کچھ خدا نے کہا ہے میں وہ کروں، اور ایسے ہی کیا۔ ہر مسیحی خدا کی مرضی پر کیوں نہیں چلتا؟ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو کسی نہ کسی جگہ اپنی خواہشات چھوڑنی پڑتی، کسی نہ کسی جگہ گھٹنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی جگہ مالی نقصان ہوتا ہے، کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی گھاٹا، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی نقصان۔ سادہ سی بات، میں نے پچھلے ایک ہفتے کے دن سیمینار کروایا اس میں حیدرآباد میں شاگردیت، میں نے ان کو کہا جو کچھ میں 6 گھنٹے میں آپ کو سکھا چکا ہوں، اگر کچھ بھی یاد نہ رہے ایک صرف جملہ یاد رکھو، ایک جملہ یاد رکھو، اور وہ کیا ہے؟ جس شخص نے خداوند کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے وہ مسیح کا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اور میرا چیلنج ہے ہر کرسچن سے، اپنے آپ کو پہلے اور آپ کو بعد میں۔ آج کے دن تک جب سے توبہ کی، بپتسمہ لیا، اپنے آپ سے خود ہی سوال کر لیں کہ میں نے خداوند کی خاطر آج کے دن تک کیا کیا چھوڑا تھا، کیا کیا میں فائدہ اٹھا سکتی تھی، کیا کیا میں فائدہ اٹھا سکتا تھا اور میں نے نہیں اٹھایا۔ یہ شاگردیت کی لاگت ہے۔ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ نہ کریں، جو ہمارا جسم چاہتا ہے وہ نہ کریں، جو ہماری عقل چاہتی ہے وہ نہ کریں، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ کیا جائے، تو سب کچھ چھوڑ کر۔ پطرس نے کیوں کہا تھا اتنا بڑا مچھلیوں کا بزنس، دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے۔ یہ شاگردیت کی لاگت۔ نوکریاں چھوڑنی پڑتی ہیں، ویزے چھوڑنے پڑتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بسنے کی، اور بہت ساری دنیاوی خوشیوں، مرتبوں، عیاشیوں، دولت، گاڑیاں، سب کچھ کوڑا کرکٹ پھر سمجھتے ہیں، جن کو سمجھ آ جاتی ہے میری زندگی میں خدا کی مرضی کیا ہے۔ وہ پھر پالوس کی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انسانی طور پر وہ میرے لیے فائدہ مند تھی، لیکن روحانی زندگی کا ستیہ ناش کر سکتی تھی، خدا کی مرضی پوری کرنے میں رکاوٹ بن سکتی تھی۔ لہٰذا میں ان ساری چیزوں کو نقصان دہ اور کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں 2 باتوں کے لیے۔ پہلی بات مسیح کو حاصل کروں، دوسری بات مسیح میں پایا جاؤں۔ فلپیوں کے خط میں لکھا ہوا، جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی، پروفٹیبل تھی، سب چھوڑ دی، ان کو اب میں نقصان دہ اور کوڑا کرکٹ کی مانت سمجھتا، جیسے گھر سے باہر نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں۔ آج کے مسیحی نہ جانے کس ٹائپ کے مسیحی ہیں۔ یاد ہے امیر آدمی اور لازر کا واقعہ؟ امیر آدمی کو کہا گیا کہ بیٹا یاد کر تو اپنی زندگی میں اپنی، کیا لکھا آگے؟ بیٹا یاد کر تو اپنی جسمانی زندگی میں، زمینی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، جو تیرا دل چاہتا تھا، جو تیری عقل کہتی تھی، جو تو چاہتا تھا، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ کلام میں اجازت ہے یا نہیں۔ کل کو میری عدالت ہوگی، میں مجرم ٹھہروں گا یا نہیں ٹھہروں گا، کیا خدا کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ جو کچھ تو نے چاہا، تیری آنکھوں نے چاہا، تیرے بدن نے چاہا، تیری عقل نے چاہا، بیٹا یاد کر جو کچھ اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں تو لے چکا، اور لازر بری چیزیں۔ آج وہ یہاں عزت پا رہا ہے اور اب تو عذاب میں مبتلا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو کبھی کبھی چیزیں
اور کبھی کبھی انسان جن سے ہم خدا سے زیادہ پیار کرتے ہیں، بھلے بیٹے بیٹیاں ہوں، بھلے کوئی شخص ہو بیوی کے روپ میں، محبوبہ کے روپ میں، اپنا پیار قربان کرنا کسی کے لیے بھی ہو، جگہ کے لیے ہو، گھر کے لیے ہو، کسی شخص کے لیے ہو، ماں باپ کے لیے ہو، وطن کے لیے ہو، اپنی مٹی کے لیے ہو۔ آج ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے ایک ایسی خاتون کو، اور ایک نہیں، ڈاکٹر فو کا میں نے ذکر کیا، شادی نہیں کی، ساری جوانی، اس ملک کی جو خرابیاں ہیں وہ تو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، جو اس دھرتی کی پیداوار ہے، مٹی میں ملا دیا اپنے آپ کو اس ملک کے اندر۔ سسٹر ایلس 16 سال کی عمر میں خوبصورت جوان، پڑھی لکھی، شادی نہیں کی، ساری عمر خدا کے کام کے لیے خرچ کر دی۔ اس لیے اندھا کے واسطے راست بازی کا ایک بڑا تاج ان لوگوں کے لیے خدا نے رکھا ہوا ہے، جس نے چھوڑا ہی کوئی نہیں، نیند نہیں چھوڑنی، کوئی نوکری نہیں چھوڑنی، کوئی فائدہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، کوئی غرور نہیں چھوڑنا، صلح نہیں کسی کے ساتھ کرنی، کوئی ناراضگی نہیں چھوڑنی، کوئی نشہ نہیں چھوڑنا، کوئی عادت نہیں چھوڑنی، کوئی کمزوری نہیں چھوڑنی ہے، کئی چیزوں کا پیار جو بت پرستی کے برابر ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو کہے کہ ہم شاگرد ہیں، شاگرد اور حقیقی شاگرد میں بہت فرق ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابلیس حد الوسع کوشش کرے گا خدا پرستوں کے خلاف، گناہ گاروں کے اس نے کیا کرنا ہے، خدا پرستوں کے خلاف، خدا پرستی کا اقرار کرنے والوں کے خلاف وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرے کہ ہم خدا کی مرضی پوری کرنے میں ناکام رہیں۔ کیونکہ اگر ہماری زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہوگی تو ابلیس کی بادشاہت کو نقصان پہنچے۔ خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے خدا کا روح القدس ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، اور ابلیس راستے میں گڑھے کھودے گا، رکاوٹ پیدا کرے گا۔ دوسرا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف، اور ہیلوں کے لیے انگلش ورڈ لکھا ہے ڈیوائسز، مختلف ہر ہتھ کنڈے جو وہ ہمیں خدا سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، ہم اس سے ناواقف نہیں، اور ان میں سے ایک ہتھ کنڈا خدا کی مرضی پوری کرنے سے روکنا۔ اب اگر آپ اس کلام کو پورا سننا چاہتے ہیں تو میں 5-4 باتیں اور بھی بتاؤں گا کلام کے مطابق، لیکن اگلے اتوار کو بتاؤں گا۔ میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں، ہفتے کی رات کو میں لاہور سے آؤں گا، خدا نے چاہا تو میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جس سے آپ حیران ہوں گے کہ ہم کس دنیا میں بس گئے۔ ہم تو ابلیس کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ جب اگلے اتوار ہم اس واعظ کو پورا کر لیں گے تو پھر ہماری فریاد خدا کے حضور ہوگی کہ خدا ہمیں ایسا دنا بنائے، دنا دل عنایت کرے، ایسا فضل خدا ہمیں بخشے کہ ہم فوراً ابلیس کی پیدا کردہ رکاوٹ کو بھانپ لیں، اور اس رکاوٹ کو رکاوٹ نہ رہنے دیں، ہم اس کو عبور کریں، ہم اس پر غالب ہیں۔ اس سروں کو جھکائیے دعا کے لیے۔ سب سر خدام کی حضوری میں سنجیدگی سے جھک جائیں۔ میرے ساتھ زبور کا یہ بند گائیے اور بڑی دعائیہ روح میں گائیے، سمجھ کے ساتھ، الفاظ کی حد تک نہیں، سمجھ کے ساتھ گائیے۔ میں گل خدا دی سونا گا جاد کرے گا، پھر سے میں گل خدا
سنا جد کرے گا کہ اوتے اپنے بندے آنا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے احترام کے لیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے کھڑا ہونا خدا کے احترام میں، جیسے کوئی بڑا شخص آ جاتا ہے۔ شریعت میں بتایا گیا تھا اگر کوئی بزرگ آپ کے سامنے آ جائے، اس کا سر سفید ہو، تو جن نوجوانوں کو کہا گیا کہ وہ کھڑے ہو جائیں بزرگ کے احترام کے لیے۔ ہم بزرگ کے احترام کے لیے کھڑے ہیں جو اپنی مقدس ہیکل میں ہے، اور ایک ساتھ گا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ خداوند ہمیں کہے گا ہم سننا چاہیں گے، ہم اس پر عمل کرنا چاہیں گے، ہم جاننا چاہیں گے۔ ناتن بھائی مدد کریں۔ میں گل خدا سب دل سے گائیے۔ گا جد کرے گا اچھا خدا اچھی چیزیں دیتا ہے۔ جو چنگا ہے سو تیری عدالت میں کھڑے ہیں، پر احترام اور سنجیدگی اور تیرے خوف اور تیرے روب کو مان کر کھڑے، تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے اور اس مفید تعلیم کے لیے تیرا شکر ہے۔ اور آج صبح تمام واقعات کو، فیصلہ جات کو، اٹھائے جانے والے ماضی کے اقدام یاد کرتے ہیں۔ کہاں کہاں آسمان پر سے ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے اور منہ موڑ کر ہم نے نقصان اٹھایا۔ مت توڑ بندے کبار بلہ شبیر بنتور ان ما کسرشتمان مکلی کہریا کمان
آشبیری زمندر کل مکاری کلہار کچھار آشون مکری کلمہ کلی سرکال میشی کی کرمن کار. کیسے تو کہہ سکتی ہے کہ میں نہیں جانتی؟ کیسے تو کہتا ہے کہ بھی خداوند کا وقت نہیں آیا؟ تیرے لیے تیرا سب اپنا وقت ہے، لیکن بیل اپنے مالک کو اور اپنے مالک کی چرنی کو پہچانتا ہے، لیکن تو میری آواز کو سننے سے منکر ہے کیونکہ تو اونچا سنتی ہے. کیا میرا کلام آگ اور ہتھوڑے کی مانند نہیں ہے؟ یاد کر کب کب تو نے مجھ سے منہ موڑا اور میری مرضی کو جان کر بھی، اور یہ جان کر بھی کہ جو خدا کی مرضی جان کر اس پر عمل نہیں کرتے وہ زیادہ مار کھائیں گے، پھر بھی تو نے عمل نہ کیا.